الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان امام کی قرات کافی ہے مقتدی کے لیے۔ مانا کرو، مانا کرنے سے بیان امام کی قرات کافی ہے مقتدی کے لیے۔ جی ابو حنیفہ عن موسیٰ عن عبداللہ بن شداد عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ روایت کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ ہے اس کے لیے امام، پس امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ جی روایت کی گئی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ ہو اس کے لیے امام، پس امام کی قرات اس کے لیے قرات، اس کے لیے قرات ہے۔ اچھا آگے وفی روایت ان رجلا قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الظہر وبالعصر فأومأ إليه رجل فنهاه فلما انصرف قال أتنهاني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرا ذلك حتى سمع النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة۔ اور ایک روایت میں ہے، سند وہی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رجل نے قرات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر میں یا عصر میں، یہ سریہ نمازیں ہیں، جہریہ نہیں ہیں، اور اشارہ کیا اس رجل کی طرف۔ ایک رجل نے نال صحابی کھلوتے انہیں اشارہ کیا، پس منع کیا انہوں نے اس کو بقرات نہ کر۔ پس جب فارغ ہوا، نماز ہو گئی، تو کہا کیا منع کرتا ہے تو مجھے یہ کہ قرات کروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ پس تذاکر کیا دونوں نے اس کا، آپس میں بات کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ سن لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات باس مباحثہ۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص جو نماز پڑھے امام کے پیچھے، پس بے شک امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ ترجمہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک رجل نے قرات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر میں یا عصر میں، اور اشارہ کیا اس رجل کی طرف، دوسرے رجل نے، پس انہوں نے منع کیا اس کو۔ بس جب فارغ ہوئے تو کہا کیا منع کرتے ہیں آپ مجھے اس بات سے کہ قرات کروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ بس باس مباحثہ کیا دونوں نے اس بارے میں، حتیٰ کہ سن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جس نے پڑھی نماز امام کے پیچھے، بس بے شک امام کی قرات اس کی قرات۔ وفی روایت قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ قرأ رجل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر فرماتے، سند وہی ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قرات کی ایک رجل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے
تو منع فرمایا قرات سے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قرات کی رجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بس منع فرمایا قرات سے اس رجل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وفی روایت قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فقرأ رجل خلفه فلما قضى الصلاة قال أيكم قرأ خلفي 3 مرات فقال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، پس قرات کی ایک رجل نے سرکار کے پیچھے، پس جب پوری فرما لی سرکار نے نماز تو سونے فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ 3 مرتبہ فرمایا، پس عرض کی ایک رجل نے میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس فرمایا آپ نے وہ بندہ جو نماز پڑھے امام کے پیچھے، بس بے شک امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، پس قرات کی ایک رجل نے سرکار کے پیچھے، بس جب پوری فرمائی سرکار نے نماز کو فرمایا کون ہے تم میں سے جو قرات کر رہا تھا میرے پیچھے؟ فرمایا 3 مرتبہ۔ بس عرض کی ایک رجل نے میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز کے امام کے پیچھے، بس بے شک امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ وفی روایت قال انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاة الظہر او العصر فقال من قرأ منکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ ان بچ نہیں پڑھنا اعوذ باللہ، چونکہ حدیث پڑھ رہے ہو، سمجھ آئی جی؟ وہ ویسے آوے تو پھر پیچھے پڑھو۔ من قرأ منکم سبح اسم ربک الاعلی فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مرارا فقال رجل من القوم انا يا رسول الله۔ جب حدیث پا کے جائے تو ہونی ہے تو پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بچ اس نو حدیث نو میں پڑھنا ہے جی۔ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأيتك تنازعني او تو خالج القرآن۔ اور ایک روایت میں سند وہی حضرت جابر سے، ایک روایت میں ہے کہ فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز سے، بسم اللہ، پس فرمایا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس نے پڑھا ہے تم میں سے سبح اسم ربک الاعلی؟ پس چپ رہی قوم حتیٰ کہ سوال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کئی بار، کچھ 3 بار آ گئے، تو عرض کی ایک رجل نے قوم سے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے البتہ تحقیق دیکھ رہا تھا میں اپنے آپ کو کہ منازعت کر رہا ہے وہ مجھ سے، یا فرمایا مخالجت کر رہا ہے وہ مجھ سے قرآن کی، وہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کر رہا ہے یا مجھ سے وہ قرآن چھین رہا ہے، سمجھے ہی جی۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے یا عصر کی نماز سے، پاس فرمایا کون تم میں سے پڑھ رہا تھا سبح اسم ربک الاعلی؟ پس چپ رہی قوم حتیٰ کہ سوال کیا اس سے کئی بار، پس عرض کی ایک رجل نے قوم سے میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا البتہ تحقیق دیکھ رہا ہوں میں تجھ کو جھگڑا کر رہا ہے تو مجھ سے، یا مخالفت کر رہا ہے تو مجھ سے قرآن کی۔ جی
صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی مسئلہ لمبا ہے، بس یہ اس تو بعد پھر لمبے مسئلے کو نہیں ہے گئے سنا جی، اوکے پھر مختصر پھر نال شرح چلے گی، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ تا دیکھ رہے ہو، اسی طرح روایت کی ہے اس کو امام محمد نے کتاب الاسار میں، اور موطا امام محمد میں، اور کتاب الحجج میں بھی، اور حارسی نے بھی، اور ابن المظفر نے، اور ابن خسرو نے، اور ابو بکر بن عبد الباقی و ظفر و طلعت العدل نے اپنے مسانید میں، جو ان سب کے مسانید ہیں امام صاحب سے، انہوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اس کو۔ ام موسیٰ اخرجہ محمد فی موطئہ وفی آثارہ عن ابی حنیفہ بہذا الاسناد مرفوعا۔ لفظ جو ہے نا امام محمد کے موطا شریف میں یہ ہیں کہ من صلی، وہ بندہ جس نے نماز پڑھی امام کے پیچھے، پس بے شک امام کی قرأت اس کے لیے قرأت ہے۔ اور روایت کیا ہے اس کو امام محمد نے حضرت جابر سے بطریق سہل بن عباس عن ابن علیہ عن ایوب عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا جی، کہ من صلی خلف الامام، پس بے شک امام کی قرأت اس کے لیے۔ اور نکالا ہے اس کو طبرانی اور دار قطنی نے اسی سند کے ساتھ۔ اب یہ جو سند ہے یہ نا ورواہ عن جابر، حضرت جابر سے روایت، لیکن تھلے سند کی سہل بن عباس کی عن ابن علیہ عن ایوب عن ابی زبیر عن جابر، اس پر اعتراض کیا ہے، علت بیان کی اس کی دار قطنی نے کہ بائیں طور کے یہ جو سہل بن عباس ہے یہ متروک ایسے کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے طرق کا تعدد جبر کرتا ہے اس کے ضعف کو اور اس کے نقصان کو۔ وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ حسن بن صالح عن جابر جوفی واللیث بن ابی سلیم عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا۔ اور اسی طرح نکالا ہے اس حدیث کو ابن عدی اور دار قطنی نے، مختلف سندہ لے آ رہے ہیں اور روایت کی ہے اسی حدیث کا متن آ رہے ہے۔ ابن ماجہ نے بھی من طریق الحسن عن جابر، جابر جوفی عن ابی زبیر عن جابر حضرت صحابی رضی اللہ عنہ مرفوعا۔ اور کلام کیا علماء نے جڑی سند آئی نا پیچھے دے وچ دو بندے جابر جوفی تے لیس، کلام کیا انہوں نے لیس میں اور جابر جوفی میں، لیکن یہ جو جابر جوفی صحابی نہیں تھلے جڑا راوی ہے، لیکن جابر جوفی وثقہ سفیان و شعبہ و وکی، قال سفیان کان وارعا فی الحدیث، سفیان فرماتے ہیں ما رأیت اورا منہ، وقال شعبۃ وقال وکی مہما، جس وقت بھی شک کرو تم کسی شے میں تو پس نہ شک کرنا کہ جابر جوفی کے بارے میں، کیونکہ وہ سنا جی۔ وقال ابن عبد الحکیم، سنا میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے، وہ فرما رہے تھے کہ فرمایا سفیان ثوری نے شعبہ کو، سفیان ثوری نے جناب شعبہ کو کہا کہ اگر کلام کیا آپ نے جابر جوفی کے بارے میں کہ وہ ضعیف ہے تو البتہ میں پھر کلام کروں گا شعبہ تمہارے بارے میں کہوں گا تسی بھی ضعیف ہو جی۔ وقال ابو داود قال لنا شعبہ، تو ہمیں شعبہ نے کہا نہ نظر کرنا ان مجنونوں کی طرف جو واقع ہوئے ہیں جابر جوفی میں، کہ بھئی ضعیف ہے، جنہوں نے کہا ہے نا ان مجنونوں کی بات نہ سننا، جنہوں نے کس کو سنیں ہی
کیا آیا ہے تمہارے پاس کوئی ایک کہ لم یلقاؤ جس نے اس سے ملاقات نہ کی ہو؟ اچھا جی، پھر عامہ نے وہ جو عیب لگایا جابر جوفی پر، وہ کیا ہے؟ رفض کا ہے، اور کذب ان کا نہیں ظاہر مگر ان کے عقیدے میں رجت کے ساتھ، اور ان دونوں کے امثال، اور ابتدا بدتی ہونا نہیں مجروح کرتا راوی کو جیسا کہ پہچانا گیا تحقیق پر، وگرنہ عدی بن ثابت بھی غالی ہے رفض میں جی، تو حالانکہ ان کو سارے سیکا کہتے ہیں جی، پھر اتنے بھی سوال ہوگا۔ اور راجح لیس دجے راوی، راجح لیس میں وہ توثیق ہے، علاوہ ازیں اس حدیث کے لیے طرق ہیں، اگرچہ بعض ان کے کیا ہیں؟ بین کان بعضھا مدخولا نے نا، ہاں تو پس یعنی بعض ان کے ان میں اعتراض ہیں، لیکن پس تحقیق مضبوط کرتے ہیں بعض ان کے بعض کو۔ نکالا اس حدیث کو دار قطنی نے غریب مالک میں اس سند کے ساتھ من طریق مالک عن وہب بن کیسان عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا نحوہ، اور نقل کی گئی ہے دار قطنی سے یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ یہ باطل ہے امام مالک سے، نہیں صحیح ان سے اور نہ ہی کن سے وہب سے، اور اس میں عاصم بن عصام ہے جو معروف نہیں ہے، و بالجملہ طرق اس حدیث کے بعض اس کے اور مراسیل ہمارے نزدیک، اور بعض ان کے ضعیفین کے منجبر ہو جائے گا ضعف اس کا تعدد ہے، اور ملانا ان کے بعض کا بعض کے ساتھ ان قریب ذکر کرتے ہیں کچھ ہم اس کی سندوں سے ان قریب اور بھی صحابہ نے سن روایت کیتا ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، عن جابر کی جان اس بات کو کہ یہ حدیث بے شک حضرت جابر کی حدیث کے لیے کئی سندیں ہیں، ان میں سے صرف ایک تو امام صاحب دیے نا ابو حنیفہ موسیٰ عبداللہ بن شداد، ان سے سند ہے محمد امام محمد کی عن ابی علی عن محمود عن سہل عن ایوب عن ابی زبیر عن جابر مرفوعا اخرجہ فی الموطا والطبرانی فی الاوسط والدار قطنی فی سننہ والطحاوی فی شرح معانی الاثار ابن عدی فی الکامل، اور تحقیق گزر گئی وہ شے جو اس کے لیے اور اس پر ہے، اور نئی اقال اس میں بات تسلیم کرنے ضعف کے یہ کہ شمار کیا گیا اس کو شاہد اور معادد قوت، اور ان میں سے طریق ہے اسحاق ازرق عن سفیان ازرق عن سفیان و شریک موسیٰ عن ابن شداد عن جابر، اور ان میں سے سند ہے طریق جریر عن موسیٰ مرفوعا مرسلا و منہا، اور ان سندوں میں سے سند ہے عبد بن حمید کی عن ابی نعیم عن الحسن بن صالح عن ابی زبیر عن جابر مرفوعا، نکالا اس کو احمد بن منی نے اپنے مسند میں، جیسا کہ نقل کیا اس کو ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور فرمایا ابن الحمام نے ان کا قول کہ حفاظ وہ حفاظ کے شمار کیا ہے، انہوں نے ان کو نئے مرفوع کیا اس کو، یہ بات ان کی غیر صحیح ہے، اور کہا ہے بعد نقل کرنے طرق کے، کیا کہا ابن حمام نے کہ پس یہ سفیان ہیں، شریک ہیں، جریر ہیں، ابو زبیر ہیں، مرفوع کیا انہوں نے اس حدیث کو بھی طرق سیاح، پس باطل ہو گیا شمار کرنا ان کا ان میں کہ جنہوں نے اس کو مرفوع نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دھیان، اور ان میں سے طرق میں سے حاضر طریق جڑے امام صاحب دا ہن پڑھیا جے طریق الامام عن موسیٰ عن ابن عن جابر مرفوعا، ذکر نکالا ہے اس کو اس مسند میں، اور امام محمد نے اپنے
قال ابن الحمام باقی ہے شان فی تصحیح ہی اور تحقیق روایت کی گئی ہے من طرق عدیدۃ مرفوعاً حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور تحقیق ضعیف کا اور اعتراف کیا ہے مضاعفون نے اس کے رفع کے لیے، یہ مرفوع ہے جنہوں نے ضعیف کہا ہے، جیسے دار قطنی اور بیکی اور ابن عدی، بئی طور کے صحیح ہے کہ وہ مرسل ہے، اس لیے کہ سفیانین اور ابو الاحوص اور شعبہ اور اسرائیل اور ابو خالد دالانی اور جریر عبد الحمید اور زائدہ اور زہیر روایت کرتے ہیں اس کو موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت جابر دا نا کوئی نہیں، تو ان پھر کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی کہ تابعی سرکار سے روایت کریں، فارسلو اور وقد ارسلو ہو، اور مرسل بیان کیا اس کو ایک مرتبہ امام صاحب نے بھی اسی طرح، پس ہم کہتے ہیں کہ مرسل حجت ہے عندہ، پس کافی ہے ہمیں اس میں جو لوٹے گی عمل کی طرف ہمارے رائے پر، اور والا طریق الالزام بھی بے قامت الدلیل علی حجیت المراسیل، اور تنزل کی تقدیر پر عن حجیاتی ہی، پس تحقیق مرفوع کیا اس کو امام ابو حنیفہ نے سند صحیح کے ساتھ، جڑی ہون پڑھی جی وبعد ما اوردا اخراج محمد فی معطع ھذا الحدیث من طریق ابی حنیفہ ام موسیٰ عن ابن شداد عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعاً، معطع کے اندر بھی اس طرح مرفوع موجود ہے، و اخراج احمد بن منی فی مسند ذالک، دو سندوں سے، ایک سند اسحاق کی عن سفیان و شریک ام موسیٰ مرفوعاً، دوسری سند جریر اب موسیٰ مرفوعاً بھی حضرت جابر تک، قال و اسناد الحدیث الاول صحیح علی شرط شیخین ثانی علی شرط مسلم، اور نکالا اس کو دار قطنی نے اپنے سنن میں، پھر امام بہقی نے روایت کی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے معل حسن بن عمارہ تارتن، اور حسن وحدہ اخرى، قال دار قطنی یہ حدیث نئے مسند کیا اس کو حضرت جابر بن عبداللہ سے سوائے کن کے، اور حسن بن، اور یہ دونوں ضعیف ہیں، امام دار قطنی اور تحقیق روایت کی ہے اس کو سفیان ثوری اور ابو الاحوص نے اور شعبہ نے اور اسرائیل نے اور شریک نے اور ابو خالد دالانی نے اور سفیان بن عیینہ نے وغیرہم ام موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلاً وہو الصواب، اندنے مرفوع جڑی نا جنہ کیتے تو بندے ضعیف نے، ٹھیک ہے، تسی امام دار قطنی تسی آپ سے کہو تو امام ابو حنیفہ ضعیف نے جی، ٹھیک ہے جی۔ قال ابن الحمام فی جواب ہی، بعد اس کے کہ صحیح ہے حدیث پیچھے پڑھ چکے، متفق علی شرط المتفق علیہ تارتن والا شرط مسلم اخرى، پس باطل ہے رد کرنا متعصبین کا اور تضعیف ان کے بعض کی کن کے لیے، باوجود تضییق ہی فی الروایت للغایت انہ، شرط کی ہے تذکر کی لجواز روایت بعد علم ہی کہ انہ خطہ ولم یشترط الحفاظ ھذا ولم یوافق صاحبہ، ثم قد عدد بطرق کثیرہ عن جابر غیر ھذی وَإِنْ ضَعَفَتْ وَبِمَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ إِنَّ عَلَيْهِ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، کہ بھئی جڑا نا جس دا امام ہے اس دی قرات، امام دی قرات اس دی قرات ہے۔ اچھا جی، اے جڑی گل کیتی نے نا ہونے اس ذرا ٹورو جے، پھر امام ابو حنیفہ جی ہن ان راویاں بندیاں ذکر کروں جنہیں امام صاحب دی توثیق کیتی ہے،
پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وثقہ جماعت من ائمۃ الحدیث، اور پس تحقیق روایت کی ہے عباس دوری نے عن ابن معین، وہ فرماتے ہیں کہ اصحابنا، ہمارے اصحاب نے افراد کیا ہے امام صاحب کے بارے میں اور آپ کے شاگردوں کے بارے میں۔ پس کہا گیا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے؟ قال کانا امبالو من ذالک، نبل بھی آپ اس سے بہت اونچے ہیں۔ ذکر کیا محمد بن حسین موصلی حافظ نے فی آخر کتاب فی الضعفاء کی کہ قال یحییٰ بن معین، نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو کہ اقدامہ ولا وکیع، حالانکہ وہ جنہوں نے اقدام کیا وکیع پر وہ سارے ان کو سیکا، وکیع کو سیکا سمجھتے ہیں، اور حالانکہ وکیع فتویٰ دیتے تھے برائے ابی حنیفہ جی، اور یاد کرتے تھے ان کی ساری حدیثوں کو۔ کون؟ امام وکیع۔ وکان قد سامع من ابی حنیفہ حدیثا، قال، اور کہا گیا یحییٰ بن معین کو، اے ابو زکریا، ابو حنیفہ کان یصدق فی الحدیث، قال نعم صدوق، قال وقیل لیحییٰ بن معین ایما احب الیک، ابو حنیفہ و شافعی او ابو یوسف قاضی، فقال اما شافعی فلا احب حدیثہ واما ابو حنیفہ فقد حدث عنہ قوم صالحون، اور ابو یوسف نہیں ہے اہل کذب سے، کان صدوقا لیکن لست ارا حدیثہ یجزئ، کافی ہو۔ اور قال الحسن بن علی حلوانی قال علی شبابہ بن سوار کہ کان شعبہ حسن الرأی فی ابی حنیفہ، وقال ابن المدینی، ابو حنیفہ روایت کیا ان سے ثوری نے اور ابن مبارک نے اور حماد بن اور حشیم نے اور وکیع بن جراح نے اور عباد بن عوام نے، جعفر بن عون نے، اور امام صاحب سیکائے لا باس بہ۔ قال یحییٰ بن سعید ربما استحسن الشیء، مستحسن جانتے ہیں ہم کسی شے کو، من قول ابی حنیفہ فناخذ بہ، ہم اسی قول کو لیتے ہیں۔ قال یحییٰ وقد جماعت من ابی یوسف، جی اچھا قد سمیت، ہاں جماعت سمیت ہونا ہے، غلطی ہے، تاکہ سنا ہے میں نے امام ابو یوسف سے جامع صغیر کو، جی یحییٰ کہتے ہیں، اور ذکر کیا اس کو ازدی نے، اور کہا ابن عبد البر نے فی کتاب العلم میں حدثنی عبداللہ بن محمد بن یوسف قال حدثنا ابن رحمون قال سمعت محمد بن بکر بن داسا یقول، سنا میں نے ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی کو، جو ابو داود کے مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ امام مالک پر، وہ امام ہیں، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ امام شافعی پر، وہ امام ہیں، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر، کانا امامن، یہ سارے۔ اور روایت کی گئی امام حافظ شمس الدین محمد بن علاء باہلی شافعی سے کہ انہ کان یقول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سوال کیے گئے ہم افضل الائمہ سے تو ہم کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ قال ابن عبد البر الصحیح، اس باب میں یہ ہے کہ وہ کہ صحیح و عدالت اس کی، اور ثابت ہے علم میں امامت اس کی، اور ظاہر سکاتہ و بالعلم عنایتہ، لہذا نہیں التفات کیا جائے گا اس میں کسی ایک کے قول کی طرف، مگر یہ کہ لائے فی جرحتہ ببینۃ عادلۃ تصح بہا جرحتہ ولا طریق شہادات۔ فرماتے ہیں امام صاحب کے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہاں کوئی ایسی جرح لائے نا جو گواہیوں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ ثابت کرے نا کیا کمزوری ہے۔ قال وقد افرط اصحاب الحدیث فی ذم الامام ابی
تے وتجاوز الحد فی ذالک دیکھ لو نا پھر گل تے ہوئی نا جی اسی اج پہ رونے ہیں فلانے نوں نہیں منیا تے کافر ہو گیا فلانے نوں نہیں منیا تے کافر ہو گیا چنگا بڑا پیچھے کوڈی پئی ہن یہ تو نہیں بھی جنہ امام دار قطنی نے امام صاحب کو ضعیف کہا تھا سی انہوں نے خلاف کفر دا فتویٰ لا دی کنہ دے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تحقیق لمبی کی ہے کلام اس باب میں ان سے کہ بری کیا انہوں نے امام صاحب کو ہر اس سے کہ زخرفو بہی کہ انہوں نے زخرف کیا یعنی گلہ کیتی ہیں آپ کی توہین میں اور یوسکہو اقوا تعدیل علامہ عینی نے بنایا میں فرمایا ہے سوال کیے گئے یحییٰ بن معین عن ابی حنیفہ فقال ثقۃ نہیں سنا میں نے کسی ایک کو کہ ضعیف کہا ہو ان کو یہ شعبہ بن حجاج ہیں لکھتے تھے ان کی طرف یہ کہ حدیث بیان کریں اور حکم دیں ان کو شعبہ اور سعید وَيَأْمُرُهُ شعبہ تو وسعید وقال ایضاً کان ابو حنیفہ سیکا من اہل الصدق ولم یتہم بالکذب اور آپ مامون تھے علی دین اللہ صدوق فی الحدیث اور ثنا کی آپ پر جماعت من الائمۃ الکبار نے جیسے عبداللہ بن مبارک سفیان بن عیینہ الاعمش سفیان ثوری عبدالرزاق حماد بن زید و وکیع اور وکیع تو فتویٰ دیتے تھے آپ کی رائے کے ساتھ اور ائمہ ثلاثہ نے بھی امام مالک امام شافعی امام احمد اور آخرون کثیرون ان سب نے امام صاحب کی ثنا کی ہے پس تحقیق ظاہر ہو گیا ہمارے لیے سے جرت کرنا امام دار قطنی کا آپ کے خلاف اور آپ کا تعصب فاسد پس کہاں سے ہے ان کے لیے تضعیف ابی حنیفہ کی حالانکہ امام دار قطنی خود مستحق ہے کہ وہ ضعیف ہے ان کی تضعیف کی جائے اور تحقیق روایت کے انہوں نے اپنے مسند میں امام دار قطنی نے احادیث سقیمہ معلولہ منکرہ غریبہ موضوع بھی ہیں آپ بھی انہوں نے ضعیف نہیں کسی آکھیا تو امام صاحب نے ضعیف آکھ دیتا ہے جی البتہ سچ کہا ہے قائل نے اپنے قول میں کیا کیا انہوں نے کہ جب نہ پا سکے لوگ ان کی شان کو اور ان کے وقار کو تو پس قوم دشمن ہو جاتی ہے ان کے لیے اور مد مقابل بن جاتی ہے یہ مطلقاً گل ہے بھی ہر دور بھی جدوں کوئی بندہ اگے نکل گیا ہے تو باقی جڑے ہم زمان نے نا جی وہ پھر انہوں مسئلہ بن جاندے ہیں ہر زمانے میں ہر زمانے میں فی المثل سائر آدھے ایک مثال دیں دیں کہ باہر نہیں قتلا کرتا اس کو وچ مکھی دا ڈگ پینا سمندر چ مکھی ڈگے تھے اور نہیں نجس کرتا سمندر کو کتے کا منہ سے پانی لکنا کہ کر دیندہ ہے سمندر نجس ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے اور حدیث ابی حنیفہ کی حدیث صحیح ہے بہرحال ابو حنیفہ پس ابو حنیفہ ہیں اور ابو الحسن موسیٰ اور جگہ استاد نے جی سند بیان کی ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ کوفی دوسرے راوی وہ ثقات اسبات سے ہیں ترجال صحیحین سے ہیں اور عبداللہ بن شداد من کبار ثالثہ و ثقاتہم سنا جی تو اتد حضرت عبداللہ بن جابر نے حضرت جابر بن عبداللہ نے جی کل تو میں کہتا ہوں تعصب امثال ان متعصبین کا تحقیق گرا دیتا ہے دین کو جڑے متعصبین لوگ نے نا ان دین نو گرایا ہے ضعیف بنایا ثقات عادلین کو اور توثیق کر دیا متروکین مجروحین کی اور تعدیل کی عادل کا ضعفاء اور مجاہیل کو اقدر مقدوحین کو انہیں تو گڑبڑ ساری کر دیتی نے صرف تعصب وچ آ کے غصے وچ آ کے جی
پس اگر تو نہیں جانتا فتل کا مصیبت، اور اگر تو جانتا ہے تو پھر مصیبت اعظم ہے. تین پتہ نہیں تے بھی مصیبت ہے، جب پتہ لگ جائے پھر اس تو بڑی مصیبت ہے. جب کہ ضعیف ہے امام الائمہ تو پس کون باقی رہے گا امت سے جڑا پھر ضعیف نہیں ہے. باقی رہے گی کلام اجرت راوی سن حسن بن عمارہ، پس وہ اگرچہ اختلاف کیا گیا ان میں، پس تحقیق کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس تحقیق کہا علامہ عینی نے مسئلہ القحقہ کی احادیث میں کی کہا ہے. کہا گیا ابن عیینہ کو کہ حسن بن عمارہ یحفظ قال کان لہ فضل، لیکن ان کے غیر جو ہیں وہ سے یحفظ ہیں، تو لہذا بھی ٹھیک ہے. وقال عیسیٰ بن یونس رملی ناحوری، سنا میں نے ابن سبید کو وہ کہہ رہے تھے کہ تھا میں جناب سفیان ثوری کے پاس، پس ذکر کیا گیا حسن بن عمارہ کا. جی تو میں نے ان کو چٹکی کاٹی، پس کہا میں نے اے ابو عبداللہ ہوا عندی خیر منک. قال وکیف، تیرے تواڈے نال کیویں چنگے نے؟ کہ میں نے کہا کہ بیٹھا ہوں میں ان کے پاس کئی بار، پس جاری ہوا آپ کا ذکر، تو پس نہیں ذکر کیا انہوں نے آپ کا مگر، تو تسی انہوں کے خلاف گل کر رہے ہو. قال ایوب سفیان ما ذکر الحسن ابن عمارہ بعد ذلك الا، حتیٰ کہ میں ان سے جدا ہوا. قلت ومن العجب فی الغایت، انتہائی تعجب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کہ بے شک ہمارے امام ان کے نزدیک ثقات الائمہ سے ہیں، جیسا کہ شاہد ہے ان کی تصانیف رجال میں، باوجود اس کے انہوں نے کہا ہے رافی کی احادیث کی تخریج میں کہ بے شک حدیث مشہور ہے جناب جابر سے اور اس کے لیے سندیں ہیں جماعت من صحابہ سے، لیکن کلھا معلول ہیں. وہکذا اللہ فی تخریج الہدایہ، اور نہیں تعقب کیا ان کا جنہوں نے ضعیف کا امام صاحب کو، اور نہیں عمل کیا بالغور فی طرقہ. یہ سندا موجود نے تو پھر بھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جڑی حدیثاں ضعیف نے. مرضی بابیاں دی مرضی. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی قد کان لبعضہم کلام فی رفعہ، پیچھے آ گیا ہے حدیث پڑھی جو ہونا کہ اس کے رفع ہونے میں، اور تعرض کیا ہے ابن حمام نے جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ کہ متفرد اس کے ساتھ سیکا جی تو واجب ہے اس کو قبول کرنا، اس لیے کہ رفع زیادتی اور سیکا کی زیادتی، چونکہ ایتھے جناب یہ اس سند نال مرفوع ہے نا، تو باقیاں نال یہ مرسل ہے کہ جناب شداد روایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تابعی نے جی سنا جی، تو لہٰذا سیکا دی ذاتی مقبول ہے. پس کیسے حالانکہ نہیں متفرد اس کے ساتھ سیکا، اور کبھی مسند کی گئی حدیث تارتن ویرسل اخری. وفی روایت، اگلی روایت ہے رواہ الحاکم فی مستدرک کی اسی سند کے ساتھ، یعنی اگلی سند آ رہی ان رجلا علی اے عن الامام فیما رواہ عنہ من بعدہ الی الجامعین، نہ کہ وہ کہ سمجھا اس کو ملا علی قاری صاحب نے، انہاں کی سمجھے انہاں دی اے گلی کہ پس ملا علی قاری صاحب نے کہا ہے کثیر فی مثل ہذہ اللفظہ کہ بے شک امام یقوی الحدیث و یشدہ بتعدد الروایت، اور کثرت الطرق من الصحابی، و یقول انہ مخبر ان للامام طرقا و وجوہا فی ھذا الحدیث، اور زام کیا اس کے ساتھ علو شان الامام فی الحدیث، حالانکہ ملا علی قاری صاحب نے یہ نہیں جانا کہ یہ لفظ نہیں ہے امام صاحب سے، بلکہ یہ تو ان کے مسانید کے جامعین سے ہے. پھر یہ روایت
روایت لیث بن سعد کی عن ابی یوسف عن الامام بسند المتقدم ہے، اور یہ روایت شاہدہ ہے 2 امروں کے ساتھ۔ اول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرات خلف الامام، اور اقل مرتبہ نہج کا یہ کہ ہو، اور متبادر مطلق مکروہ سے کیا ہوتا ہے، اور محض نہیں حرام قطعاً، چونکہ اخبار میں تعارض ہے اس لیے حرام نہیں ہے، اور محرم مقدم ہوتا ہے کس پر، مبیح پر۔ کنی باری پڑھی جے گل علاوہ زی ثابت ہے تعارض میں، علامات قرر فی التعارض، لا انہ، نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کی قرات کو کافی فقط، حتیٰ کہ جائز ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کی کس میں، تنازع میں ناہی کے قول کی، وقررہ وسادہ وعاددہ، انکار کیا ہے قول پر، اور بھی اگر ہو کہ یجوز للموتم قرات وان کان قرات الامام کافیۃ لہ، تو البتہ نہ ہوگا انکار کے لیے اس پر کوئی معنی، بلکہ ہوگا اس وقت یہ کہ موافقت کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، قول کاری، اور لازم جو ہے وہ تو باطل ہے، ملزوم اس کی مثل، یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی مقتدی کے لیے کافی ہے، یعنی اگر کر دیتا بھی ٹھیک ہے، اس طرح الگ یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ثانی یہ ہے کہ مقتدی کی قرات کا انتفاع نہیں ہے مخصوص کس کے ساتھ، بامطابق اس کے کہ اختیار کیا اس کو بعض ائمہ نے جیسے امام مالک وغیرہ، بلکہ یہ شامل ہے اور سریہ کو بھی، جیسا کہ شاہد اس کے لیے قول ہو فی الظہر والعصر، حدیث پاک ہے، حالانکہ یہ دونوں جان اس بات کو کہ یہ حدیث مروی ہے بہت سارے صحابہ سے، ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، اور تحقیق گزر گئے ہیں طرق ان کی حدیث کے، جی طرق حدیث ہی و بیان و مخرجی سارے دسے نے پیچھے، اور مروی ہے حضرت جابر سے روایت کی گئی ہے مرفوع بھی، اور مرفوع روایت کی گئی ہے مجملاً بھی، مقصور علی بیان الحکم صرف، اور مفصلاً مشتمل علی بیان القصہ والحکم اخرى، بھی صرف حکم بیان کیتا ہے تو وچ قصہ بھی ایک صحابی اس طرح کیتا تو سونے اج فرمایا او قصہ عیش، صرف اینا کہ جس کے امام اس کا امام کی قرات مقتدی کی قرات، یہ تو حکم ہو گیا، اور اس کے ساتھ قصہ بھی بیان کیا بعض سندوں میں، آیا نہیں پیچھے جو فی روایت میں کہ واقعہ کیوں پیش آیا جی۔ اچھا، پس تحقیق روایت کیا اس کو امام محمد نے اپنے معطا میں عن و مجملاً 2 سندوں کے ساتھ، پیچھے آ گیا ہے طریق عبداللہ بن شداد عن جابر، اور طریق ابو زبیر عن جابر، اور مفصلاً بطریق اسرائیل عن موسیٰ عن عبداللہ مرسلاً، قال فرماتے ہیں کہ امامت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر میں، قال تو راوی کہتے ہیں پس قرات کی ایک رجل نے سرکار کے پیچھے، پس چٹکی کاٹی ان کو وہ جو ان کے قریب تھے چپ کر، پس جب یہ کہ نماز پڑھ لی تو اس نے کہا لیما غمزتنی، میں نے چونٹی کیوں بڑھی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدامہ، کا سرکار تیرے سامنے نے، تو پس ناپسند کیا میں نے یہ کہ پڑھے تو سرکار کے پیچھے، پس سن لیا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سونیا فرمایا من کان لہو امام فإن قراءته له قراءۃ، جی، اور موقوف، یہ تو مرفوع، موقوف بھی روایت کی ہے اس کو امام محمد وغیرہ نے، ام مالک ام وہب بن کیسان، کہ انہوں نے سنا جناب جابر بن عبداللہ کو، جناب جابر بن عبداللہ فرما رہے تھے، یہ موقوف ہے، فرما رہے تھے کہ جس نے پڑھی ایک رکعت نہیں پڑھی اس میں ام القرآن، پس اس نے نماز نہیں پڑھی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو، تو پھر نہ پڑھے کون، ام القرآن۔ اور طرق حدیث جابر کے علا کثرتہا، یا سیاح کس پر،
یا اللہ جیسا کہ گزر گئے ابن حمام سے یا سیاح ہیں دونوں کی شرطوں کے غیر پر یا حسن آئیں یا ضعیفہ ہیں پس اگر وہ ضعیفہ کل کے کل بھی تو البتہ پہنچ جائیں گے حسن کے درجے تک یا بس بب اور تحقیق پہچان چکا ہے تو اس بات کو کہ یہ حدیث اشارہ کرتی ہے نہین القراءت کی طرف اور کراہت اس کی اور نئی عقل کے سے کم از کم یہ تو ہونی ہے نا جی کیونکہ مفصل تفسیر ہوتی ہے مجمل کی اور موقوف بھی اس باب میں اس کے لیے حکم کیوں یہ جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے قیاساً ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ مسئلہ غیر قیاسی ہے نہیں راستہ پکڑتا اس کی طرف سوائے سماع کے اور مراسیل ہمارے نزدیک پس کون سا طریقہ تسلیم کرو گے تم اس کی صحت کو بالرفع یا وقف یا ارسال جڑا بھی منو گے ہوگا حجت ہمارے لیے کافی بے حائز کے ساتھ آئے گا خصم محجوجاً حجت بنایا ہوا اور لوٹے گا مخالف مبہوتاً مشجوج علامہ عرفتہ پھر کہتا ہوں میں بے سادہ دے اس بات رفع ثانیاً کہ اگر گھمایا جائے جگ لو ادیرا رفع النزاع علیہ روا البہقی و ذالک مرفوعا من طریق الحسن بن صالح عن جابر جوفی ولیس بن ابی سلیم عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال و جابر ولیس لا یحتج بہما پیچھے جواب آ گیا قلنا اولا جابر قد عرفت انہ وسق الثوری و وکی و شعبہ متشدد انہوں نے ان کی توثیق کی ہے حالانکہ وہ ائمۃ الجرح و تعدیل اور عمراء المومنین فی الحدیث ہیں اور لیث بن ابی سلیم ان کے بارے میں ابن معین نے کہا کہ لا باس بہ اور عبد الوارث نے کہا ہے کہ کان من اوعیۃ العلم اور کافی ہے اس کو یہ کہ حدیث بیان کی ہے لیث سے شعبہ نے جیسا کہ میزان میں ثانیاً یہ ہے کہ نکالا ہے حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں بھی سند حدثنا مالک بن اسماعیل عن الحسن بن صالح عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع بہذا قال الماردینی من حفاظ اصحابنا فی الجوہر النقی کہ حاض یہ سند صحیح ہے کیسے والرجال کلہم ثقات ہے تو شروع نے جی ثالثاً یہ ہے کہ روایت کی ہے اس حدیث کو ابو نعیم نے عن الحسن بن صالح عن ابی زبیر اور نہیں ذکر کیا جوفی کو قذافی اطراف المزی امام مزی دی کتاب کئی دلداں وچ حدیثاں دے پہلے جملے بیان کیتے نے ان دا نیا اطراف المزی باقی رہ گیا کلام حسن کے سماع میں ابو زبیر سے جی تو یہ ممکن ہے بعض آکھیں بھی جڑا حسن راوی پیچھے او حسن بن صالح او پچھلی دیکھنا ابن ابی شیبہ میں بھئی حدثنا مالک بن اسماعیل ان اتنے سوال ہے کہ جڑا حسن بن صالح ہے نا اس کا ابو زبیر سے ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے اور جمہور کا مذہب ہے کہ وہ بندہ کہ ممکن ہو ملاقات اس کی ایک شخص کے لیے اور وہ روایت کرتا اس سے پس روایت اس کی اس سے محمول ہوگی سماع پر بے زمانہ ایک ہوئے جی تو ان کو روایت کر رہے ہیں توڑے شہر ایک نہیں یہ محمول کریں گے سماع تے میں کسی طریقے نال ملاقات اے دیا ہے وہ ادھر گئے کچھ نہ کچھ ہویا جی سمجھی گل مثلا بصرے دا محدث گیا حج تے شام دا محدث ادھروں آیا شام والے نے بصرے والے کو حج دے دوران حدیث پڑھ لی تے سماع ہویا کوئی نہیں بعد جب اپنے اپنے علاقے چلے گئے کہن جی وہ شامی ہے تے بصری ہے کہ میں کٹھے ہو گئے جی اچھا جی بسم اللہ دھیان کریں بھئی وہ کی ہے بھئی روایت ٹھیک ہے سماع پر
اور وقد شیدہ مضبوط کیا اس کے ارکان کو مسلم نے اپنے مقدمہ میں اپنی صحیح میں انشاءاللہ پڑھو گے، اور انکار کیا اس کے منکر پر اشد نکیر۔ امام مسلم نے کہا ہے جب زمانہ ایک، امام بخاری آندے نے زمانہ بھی ایک ہوئے تو ملاقات بھی ثابت ہوئے، بھی سارے کو دلیل ہوئے کہ ملاقات ہوئی تو تاں۔ امام مسلم کہندے نے زمانہ ایک کے بندے سیکا نے تو کی کہو کہ جھوٹ مارے ان کو روایت کیتی ہے جی، نہیں سمجھا؟ زمانہ ایک کے توڑے ملاقات ثابت نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل نہیں ہے، لیکن ان کو روایت کر رہے ہیں تو سمجھو کہ خود پڑھی انہوں کو جی، یہ گل کافی ہے جی، یہ امام مسلم میں گل کہندے نے جی۔ پس حمل کیا جائے گا اس پر کہ حسن نے سنا اس کو کس سے، ایک مرتبہ بلا واسطہ اور ایک مرتبہ جوفی اور لیس کے واسطے سے، سنا جی۔ اور تحقیق پیدا ہوئے تھے حسن بن صالح 100 ہجری اور فوت ہوئے ابو زبیر 100، سنے ہی؟ پس عمر حسن بن صالح کی ابو زبیر کی 28 سال ہے، تو اتنے سال ہیں جب ملاقات نہیں کر سکتے جی۔ رابعاً چوتھی دھیان کرے جی کہ اگر تسلیم کیا جائے کہ نہیں روایت کیا اس کو حسن بن صالح نے مگر کن سے، جوفی اور لیس کے واسطے سے، انہوں نے روایت کیا ابو زبیر سے، وچو واسطے نے جی، اور وہ دونوں تو ہم کہتے ہیں کہ تعدیل ہمارے نزدیک مقدم ہے کس پر، جیسا کہ نقل کیا اس کے امام طحاوی نے، اور اگر تسلیم کر لے ضعف اتفاقاً تو پس تعدد طریق کے وقت منجبر ہو جاتا ہے ضعف، اور مجموعہ ضعیفین مثل ایک عادل کے ہو جاتا ہے، دو ضعیف جب ملتے ہیں تو مل کر وہ ایک عادل بن جاتا ہے جی، یعنی درجہ چڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ اور دھیان کریں ہوئے، اور خامساً انہو یہ کہ قوت دیتا ہے اس کو وہ کہ نکالا اس کو بزار نے اپنے مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے من طریق ابی الاحوص عنہ قالا، وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کانو یقرؤون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی کہ صحابہ پاک قرات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلط تم علی القرآن، تم نے مجھ پر قرآن خلط ملط کر دیے، اور بھی اس کے لیے شواہد ہیں صحابہ پاک کے آثار سے۔ اور تحقیق روایت کی عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں عن ثوری عن ابن ذکوان عن زید بن ثابت وابن عمر کہ جناب زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر دو میں صحابی کانا لا یقران، باخراجان ہشام بن حسان عن انس بن سیرین قال سالتو، میں نے جناب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا اقرأ مال امام قال انک لضخم البطن، فرمایا تیرا ٹھڈ بڑا ہے، یکفی کا قرات الامام، تینوں تیرے امام دی قرات کافی ہے، سمجھے ہی، اور بھی اس میں احادیث و آثار کثیرہ ہیں، روایت کیا ان کو دار قطنی نے، طبرانی نے، ابن عدی نے اور ابن حبان نے ضعاف، اور عبد الرحمن بن حبید نے من روایت ابن عمر و ابی ہریرہ و ابن عباس و ابی سعید و انس، اگرچہ ہے ان کے طرق میں کلام، پس مجموع ان سے صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ قائم ہو اس کے ساتھ۔ اور ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ روایت کی آپ سے مرفوع بھی، اور پس تحقیق نکالا ہے دار قطنی نے اپنے سنن میں محمد بن فضل بن عطیہ عن ابی عن سالم بن عبداللہ عن ابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونے فرمایا من کان لہ امام فا وَأَعَلَّهُ، اس میں جو راوی ہے نا محمد بن فضل، ہاں علت بیان کی، اعتراض کیا محمد بن فضل کے ساتھ کہ وہ متروک ہیں، لیکن چونکہ سندہ زیادہ ہوں تو پھر نکالا ہے اس کو خارجہ سے عن ایوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال رفع وہم، قلت لو سلم ھذا الوہم، پھر بھی اس کے لیے رفع کا حکم ہے،
کیونکہ یہ عقلاً تو بات ثابت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا رفع کا حکم ہے، جیسا کہ تو پیچھے پہچان چکا ہے جی۔ پھر نکالا ہے اس کو عن احمد بن حنبل عن اسماعیل بن علیہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ موقوف علیہ، عبداللہ بن عمر نے فرمایا کافی ہے تجھ کو امام کی قرات، فرمایا کہ وقف ثواب ہے، اور اس میں وہ ہے جو تو پہچان چکا ہے کیڑا، علاوہ وقف ایک سند میں نہیں مستلزم یہ کہ وہ حدیث دوسری سند سے مرفوع ہی نہ ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے، مگر ایک سند کے ساتھ وہ موقوف ہے تو خواہ ہر سند سے موقوف ہی ہو۔ ولا یستصحب انہ وہم، اور تعصب امثال دار قطنی کے اپنے مذہب میں اور تسلب ان کا اپنے مذہب میں نہیں رخصت دیتا صحت قولی کیفا حاضر رجلو، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہہ دیا با ما جلالت شانی والو قدر ہی و مکان ہی، لہذا ان کی بات ہم قبول نہیں کرتے۔ کن کی؟ اچھا جی، ہاذا بیان المرفوع، یہ تو مرفوع آیا ہے، مرفوع حدیثیں آئی ہیں، سنیں ہی موقوف بھی موجود ہیں کہ جی امام کی قرات کیا ہے، ایک دو، اور بہرحال موقوف پس نکالا اس کو امام محمد نے اپنے موطا میں ام مالک ان نافع ان ابن عمر کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب سوال کیے جاتے کیا قرات کرے کوئی ایک امام کے ساتھ، آپ فرماتے جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک کس کے ساتھ، تو پس کافی ہے اس کو، اور عبداللہ بن عمر نہیں قرات کرتے تھے، اور نکالا اس کو ان عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر خطاب رضی اللہ عنہ ان نافع ان ابن عمر کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ بندہ جو نماز پڑھے کافی ہے اس کو۔ وان عبد الرحمن ابن عبداللہ المسعودی عن انس ابن سیرین عن ابن عمر کہ آپ سوال کیے گئے قرات خلف الامام سے، آپ نے فرمایا واخرجہ الطحاوی من طریق شعبان عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہم، اور معارضہ کیا کہندے نے یہ تسی بھی انہوں کو یہ روایت ہے کہ بھی قرات نہ کرے، لیکن کہندے نے وعورضہ اس کے ساتھ کے روایت کیا اس کو عبد الرزاق نے عن ابن جریج عن الزہری عن سالم کہ جناب عبداللہ بن عمر کانا چپ کرتے تھے امام کے لیے اس میں کہ جس میں امام اور نہیں قرات کرتے تھے، اور یہ بات دلالت کرتی ہے اس پر کہ آپ قرات کرتے تھے امام کے ساتھ اس میں کہ جو اس سے آگے جواب دیے 5-6 جی، سنیں جی اتو انشاءاللہ اگلے سوال اگلے